میں نے کہا خدا کے بندے عمران خان بغیر اٹک کے مجھے پوری نماز سنا دے، میں اس کی تائید کر لوں گا۔ یہ مفتی صاحب بڑا عمران خان کے خلاف بغض پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ٹوپی بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، اور بظاہر یہ شکلاً مفتی ہیں یا مولانا ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بغیر اٹکے مجھے نماز سنا دے۔ انہوں نے 4 سال پونے 4 سال یہ تحریک چلائی ہے کہ زرداری صاحب صدر بن جائیں، نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں، اور ان کی سو کالڈ ماں، ہم نہیں ماں مانتے اس کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری ماں، وہ کہتے ہیں میں تمہاری ماں، اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انہوں نے جتن کیے۔ ٹھیک ہے جی، کیے تو میں مطالبہ کر سکتا ہوں اس سے کہ آپ زرداری صاحب سے پوری نماز بغیر اٹکے سنوا دیں، میں تائید کر دوں گا۔ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پوری نماز بغیر اٹکے سنا دیں، میں تائید کر دوں گا۔ آپ بلاول بھٹو سے نماز سنوا دیں، اٹکل کے ساتھ ہی سنا دیں، میں تائید کر دوں گا۔ اور شرم آنی چاہیے، اور جب بندہ مفتی کہلوائے یا مولانا کہلائے تو غیر متعصب ہونا چاہیے۔ آپ کے جن کے لیے آپ نے دن رات محنت مشقت کی عمران خان کو باہر کرنے کے لیے، وہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، ایوان میں کیا باہر بھی ان کو قل ہو اللہ واحد نہیں آتی، اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بغیر اٹکے سنا دے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نماز صرف اٹکل کے بغیر نہیں، ترجمے کے ساتھ آتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا آپ جیسے لوگوں کے بارے میں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کہتے رہو۔ آپ کے اندر تو دین کا حیا نہیں ہے، آپ تو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں مخالف مسلک والوں پر، کذب بیانی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، جبکہ آپ خود منکر حدیث ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ آپ تو صرف تہمتیں لگانے کے علاوہ آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب وہ پہلا سیاستدان ہے پاکستان میں، پہلا سیاستدان جو قرآن کی آیت سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے، اور آیت بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین اپنی سب سے پسندیدہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین قرار دیتا ہے، جس میں عقیدہ سارے کا سارا قرآن کا بیان ہو جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے پاکستانیوں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اپنے مولانا کی کبھی خبر لی ہے کہ پاکستان میں ایسی حکومت آئی نہیں ہے جس کے دیکھ کا چمچہ آپ کی پارٹی نہ ہو، اور آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں۔ پہلے منہ دھو کے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی سیاست کو دیکھیں، اپنے عقیدے کو دیکھیں۔ آپ کا عقیدہ ہو یا آپ کی تنظیم ہو یا آپ کی جماعت ہو، وہ منحرفات پہ مشتمل ہے، الزامات پہ مشتمل ہے، تہمتوں پہ مشتمل ہے۔ آپ نے پیر ودھائی پہ دھرنا دیا، کس لیے دیا تھا؟ زرداری کو صدر بنانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ یہ پھٹیچر لوگوں کو آپ نے اقتدار دلوانے کے لیے ایک ایسے لیڈر کو باہر نکلوایا تھا جس کو دنیا لیڈر مانتی تھی، عالم اسلام لیڈر مانتا تھا، جس نے عالم اسلام کے سارے سربراہوں کو پاکستان میں بلوا کر اسرائیل کو نتھ ڈالی تھی، اور آپ یہودیوں کے وہ تنخواہ دار، وظیفہ خور اور حاشیہ بردار ہو، اس لیے آپ کو اسرائیل کا دشمن وزیر اعظم قبول نہیں تھا، اور جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی وہ تمہیں قبول تھے۔ آپ پہ غور کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، آئینے میں اپنی شکل دیکھو، آپ اسلام کے بھی دشمن ہو، پاکستان کی وقار اور سالمیت کے بھی دشمن ہو۔